نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ جو ہم نے چیپٹر شروع کیا تھا بھلائی کے کام، ایک لمبی حدیث تھی، اس کو ہم نے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے لیکچر میں کور کیا۔ آج اس کا آخری پارٹ انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے، وہ ہے ذریعہ نجات۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آخری بات یہ بیان فرمائی تھی کہ جو شخص اعمال صالح انجام دینے میں غفلت سے کام لے گا، اس کا حسب نسب اس کے کام نہ آ سکے گا۔ تو یہ آخری بات آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھی تھی کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا سٹیٹس دنیا کا یا اس کا پیسہ جو ہے یا اس کی دنیاوی تعلیم جو ہے اس کو آگے لے جائے گی، اگر وہ نیک اعمال نہیں کرتا اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو کام نہیں دیں گی۔ اسلام میں نجات کا انحصار رنگ، نسل یا حسب نسب پر نہیں، بلکہ ایمان اور نیک عمل صالح پر ہے۔ کسی نبی، ولی یا بزرگ کی اولاد یا پھر دیگر رشتہ دار محض اس رشتہ داری کے سبب نہیں بخشے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق فرمایا کہ وہ نافرمان ہے، مگر نبی کا بیٹا ہونا اس کے کام نہ آ سکا۔ جب کافروں پر پانی کا عذاب آیا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اس میں گرفتار ہوا۔ جب نوح علیہ السلام نے اسے غرق ہوتا ہوا دیکھا تو بہت ہی پریشان ہو کر اس کے بچاؤ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ بد عمل ہے، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے والد کے متعلق بھی صراحت آئی ہے کہ اس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ جہنم رسید ہوگا۔ نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں بھی ایمان نہیں لائی تھیں، اس لیے وہ بھی جہنم میں جائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں عزت اور نجات کا دار و مدار صرف اور صرف نیک اعمال ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ انفسکم، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو کہ متقی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے خاندان والوں کو خطاب فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر کہا، اے خاندان قریش، اے بنو عبد المطلب، اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے جو، اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لو، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ یعنی سب انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان میں فرق مراتب صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ قیامت کے دن بھی ایمان، اعمال اور عقائد کے لحاظ سے لوگوں کے جو ہے وہ گروپ بنیں گے، حسب نسب کے اعتبار سے نہیں ہوں گے، کیونکہ اسلام میں عظمت فضیلت کا معیار پرہیزگاری ہے۔ کنبہ، قبیلہ، خاندان، رنگ، نسل، امارت، غربت وغیرہ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ نے اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اس حدیث میں فرمایا کہ جسے خود اس کا عمل ہی پیچھے چھوڑ دے، اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں لا سکتا۔ ہاں اگر اولاد ایمان اور عمل صالح سے متصف ہوگی تو پھر اولاد کی نیکی والدین کے لیے جو ہے وہ رفع درجات بلند کرنے کا باعث ہو سکتی ہے، جیسا کہ سورہ طور میں اس کی جو ہے وہ تفسیر بیان ہو چکی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک جو کہ آج کمپلیٹ ہوا، بھلائی کے کام۔ بہت ماشاءاللہ لمبی حدیث تھی اور میں نے کوشش کی کہ اس کو چھوٹے چھوٹے پورشن میں جو ہے وہ کروں تاکہ سمجھنے میں سننے میں آسانی رہ سکے۔ تو آج کا جو ٹاپک تھا اس میں اس چیز کا زور دیا گیا، تو جسے قرآن پاک
سے ہی ہم نے جو نوح علیہ السلام کا واقعہ بار بار پڑھتے ہیں، اور اگین میری یہی سب سننے والوں سے جو میرے نئے لسنر ہے گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کی، پڑھنے کی، کیونکہ ویسے پڑھنا بے شک اس میں نیکیاں ملتی ہیں، لیکن جب انسان سمجھ کے پڑھتا ہے تو اس کے زندگی میں دل پہ اثرات ہی کچھ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ تو آج اب ہم اپنی حالت دیکھیں، امت مسلمہ اپنی حالت دیکھیں، کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم آخری نبی کی امت ہیں، ہم بخش دیے جائیں گے، ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر 3 ایگزامپل ہم نے پڑھی کہ ایون کہ نبی کا بیٹا ہونا، نوح علیہ السلام کا واقعہ بار بار قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے باپ ہونے کے ناطے ان کو تکلیف ہوئی اس چیز کی کہ یہ میری بات نہیں، حالانکہ وہاں پر بھی الفاظ یہی ہیں قرآن پاک میں کہ آج اللہ کے قہر سے کوئی بچ نہیں سکتا، تم آ جاؤ۔ لیکن بیٹے نے جواب میں کہا کہ نہیں، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ سے پھر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اس کو بچا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں، یہ اس کے عمل نیک نہیں ہے، تو اس کا آپ کے ساتھ مزید کوئی تعلق نہیں ہے، آپ وہ بات ہرگز نہ کریں جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ پھر اسی طرح دیکھیں ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل فرمایا، لیکن ان کے والد کے بارے میں بھی ہے کہ جیسے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو وہ قیامت کے دن ان کی ہیلپ نہیں کر سکیں گے۔ پھر اسی طرح آخر میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب میں ایک ایک کو بلا کے فرمایا کہ مت سوچنا کہ میں تمہارا باپ ہوں یا تمہارا چچا ہوں، میرا نبی ہونا تم لوگوں کو کسی کو بھی جو ہے وہ بینیفٹ نہیں دے گا۔ ہاں، تم نے اپنے آپ کو پیغام میں نے پہنچا دیا، اب اپنے اپنے عمل اور اپنی اپنی جو آخرت ہے کس طرح سے بچانا ہے یہ بتانا میری ذمہ داری تھی، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں آپ لوگوں کی کوئی ہیلپ جو ہے وہ قیامت کے دن کر سکوں گا۔ تو پھر ہم اپنے بارے میں سارے سوچ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، کہ کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ قیامت کے دن کہ کاش ہم ایسا نہ کرتے، کاش ہم یہ کر لیتے، جیسا کہ اکثر ہم قرآن پاک کے مقامات پر پڑھتے ہیں کہ اس وقت انسان کہے گا کہ کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ قرآن پاک ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری لینگویج نہیں ہے تو اس پہ ہم فوکس نہیں کرتے، دنیا جہان کی لینگویج پہ ہم فوکس کر لیتے ہیں۔ چین میں جائیں تو چائنیز زبان سیکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں سب سے زیادہ فوکس یہی ہوتا ہے، لیکن نہیں فوکس کرتے، نہیں کوشش کرتے تو قرآن کی لینگویج کو سیکھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ تو اگین میری سب سے ریکویسٹ ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ارادہ ضرور کریں، جو ابھی تک اس سے دور ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ سمجھیں، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کس طرح سے آپ کے لیے چیزیں جو ہے وہ واضح ہوتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔